باب القصر لأہل مکہ۔ مکی آدمی کے لیے منا میں قصر کی نماز ادا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ حاجی تو عموماً مسافر ہی ہوتے ہیں، اور مسافر کے لیے کیا ہے؟ قصر ہے۔ مکی آدمی منا میں مسافر نہیں بنتا، چونکہ مسافت قصر جو ہے وہ وہاں پہ پوری نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ پھر باب قائم کیا گیا ہے۔ اور یہ ذہن نشین رہے کہ ایک ہے جمع بین الصلاتین، وہ تو جمہور کے ہاں لأجل سفر ہے، سفر کی وجہ سے جمع کیا جاتا ہے۔ باقی جو جمع بین الصلاتین ہے نا، مزدلفہ اور منا میں، مزدلفہ اور عرفات میں، تو وہ جو جمع ہے وہ جمع لأجل النسک ہے، وہ جمع لأجل النسک ہے، حج کی وجہ سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وہ جمع بھی لأجل السفر ہے، لہذا جو مسافر ہوگا وہ جمع کرے گا، اور جو مسافر نہیں ہے تو وہ جمع نہیں کرے گا۔ پیچھے رہ گیا مسئلہ قصر کا، کہ قصر تو وہ تو لأجل السفر ہی ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے، سمجھ آ رہی؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو قصر ہے یہ لأجل النسک ہے، حج کی وجہ سے ہے، لہذا ان کے مذہب میں جو آدمی مکی ہے وہ منا کے اندر قصر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج تو وہ بھی کر رہا ہے، اور جمہور کے ہاں چونکہ وہ مسافر نہیں، لہذا وہ قصر نہیں کرے گا۔ تو جمع بین الصلاتین لأجل النسک ہے، لیکن قصر فی الصلاۃ جو ہے یہ لأجل النسک نہیں، یہ لأجل السفر ہے جمہور کے ہاں۔ مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو دلیل ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے، ان کی دلیل بن سکتی ہے۔ باقی چونکہ یہ واضح نہیں اپنے مدعا پہ، تو اس لیے جمہور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جمہور کے دلائل عموماً وہی ہے، ان میں ایک دلیل یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ منا میں نماز پڑھائی ہے تو انہوں نے فرمایا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، ہم مسافر ہیں، تم اپنی نماز پوری کرو۔ تو یہ جو روایت ہے یہ کس کی دلیل ہو سکتی ہے؟ امام مالک کی۔ دیکھیں ذرا، حارثہ کہتے ہیں جن کی والدہ حضرت عمر کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ وعنہا، ان کا نام جو تھا ان کی والدہ کا ام کلثوم تھا، پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر، تو یہ دونوں آپس میں خیفی بھائی بن گئے۔ اب حارثہ کا جو مکان تھا یہ مکہ میں تھا، دوسرے نسخے میں قال ابو داؤد کہہ کے مصنف نے یہ بتایا ہے کہ حارثہ مکہ میں رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی منا میں، والناس اکثر ما کانوا، لوگ بہت زیادہ تھے۔ لوگ زیادہ تھے کا اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ قصر صرف لأجل الخوف نہیں ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین، ہے نا قرآن پاک، بلکہ اس کی علت کثرت افراد اور سفر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فصلی بنا رکعتین، پس ہمیں پڑھائی آپ نے 2 رکعتیں حجۃ الوداع میں، تو بظاہر یہ لگتا ہے شاید کہ 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی لوگوں نے، بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے بھی 2 پڑھی ہوں گی، لیکن جمہور کی طرف سے ایک تو یہ کہا گیا ہے
کہ صلی بنا میں ضروری نہیں کہ مکی لوگ داخل ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ بنا میں مکیوں کو داخل ہونا ضروری ہو سکتا ہے، باقی مسافر مراد ہو. یا پھر اگر مکی لوگ داخل ہیں تو ان کا جو باقی رہ گئی نماز اس کی نفی اس میں شامل نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 2 پڑھائیں تو انہوں نے بھی 2 پڑھی ہیں، ممکن ہے انہوں نے بعد میں 2 کی قضا کی ہو، یعنی 4 پڑھ لی انہوں نے. سمجھ آ رہی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2 ہی پڑھی ہیں تو یہ ان کا اجتہاد ہے. سمجھ آ رہی؟ ممکن عارثہ وغیرہ نے 2 پڑھی ہوں لیکن ان کا اجتہاد ہے. ورنہ یہ ہے کہ قصر جو ہے وہ لاجل سفر ہی ہے، چاہے بندہ آدمی ہو یا حج سے کیا ہو باہر ہو. ہوگی یہ والی بات؟ جی چلے جی. باب فی رمی الجمار، جمار کی جو رمی ہے اس کا یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. سمجھیں، جمار جمرہ کی جمع 3 جمرات ہیں. ایک جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ اور اخرى، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کبریٰ بھی کہتے ہیں اور اخرى بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ بڑا جو جمرہ ہے. اب یہ جو بڑا جمرہ ہے یہ ہے مکہ کے قریب، اور پہلا جو جمرہ ہے یہ ہے مزدلفہ کے قریب. سمجھ آ رہی؟ آجی جب مزدلفہ سے واپس ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے 10 ذی الحجہ کی صبح، تو وہ سیدھا جاتا ہے جمرے کبریٰ کے پاس، وہاں پہ رمی کر کے پھر وہ آ جاتا ہے مینا میں. تو 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ کبریٰ کی رمی ہے. باقی جو ہے 11، 12، 13 ان 3 دنوں میں جو رمی ہے وہ تینوں جمرات کی رمی ہے. تو یہاں پہ جمرات کی رمی کے حوالے سے حدیثیں آ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ ان جمرات کی رمی کا حکم کیا ہے. مالکیہ کے یہاں یہ سنت ہے اور جمہور کے یہاں یہ واجب ہے. جمرات کی جو رمی ہے جمہور کے یہاں واجب ہے اور امام مالک کے یہاں سنت مؤکدہ ہے. ایک تو یہ اختلاف ہے. اور دوسرا ان کے درمیان جو ترتیب ہے، ترتیب بین رمی الجمار، تو احناف کی اس میں 2 روایت ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور دوسرے میں یہ ہے کہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وقت رمی الجمار، جمرہ عقبہ اور اخرى اور کبریٰ کی جو رمی ہے اس کا وقت زوال شمس سے پہلے ہے 10 ذی الحجہ کو، اور باقی جو جمرات کی رمی ہے اس کا وقت زوال شمس کے بعد ہے، تینوں دنوں کے اندر. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گئی. تو پہلے دن کی جو رمی ہے وہ زوال شمس سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی زوال شمس سے پہلے رمی نہ کرے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو آگے وہ مؤخر کر دے، رات تک لے جائے. تو کیا اس کے اوپر کوئی دم آئے گا، فدیہ وغیرہ آئے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن یہ ایک اور اختلاف متفرع ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں کیا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ جمرات کی جو رمی ہے وہ موقت بالوقت ہے یا نہیں ہے. امام مالک اور احناف کے ہاں موقت بالوقت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، موقت بالوقت ہے، موقت بالوقت ہے. اور جو باقی حضرات ہیں ان کے ہاں یہ موقت بالوقت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ احناف اور مالکیہ کے ہاں یہ موقت بالوقت ہے، یعنی ہر دن کی جو رمی ہے اسی دن کے اندر ہے.
اور شوافی اور نابلہ اور صحابین کہتے ہیں نہیں، یہ موقت بالوقت نہیں، دوسرے دن بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی اگر رمی جو جمرہ عقبہ کی رمی ہے یہ رات تک لے جاتا ہے، رات میں کرتا ہے، تو مالکیہ کے یہاں اس کے اوپر دم آئے گا، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ موقت بالوقت جو ہے، احناف کہتے ہیں کہ نہیں، کہ رات بھی اس کے اندر داخل ہے، اگر رات کے اندر کر لے تب بھی دم نہیں، اگلا دن آ گیا تو پھر دم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور شوافی اور حنابلہ اور صحابین کے چونکہ یہ موقت بالوقت نہیں ہے، لہذا تاخیر رمی کی صورت میں اس کے اوپر دم نہیں ہے۔ آگے یہ مسئلہ ذہن میں؟ اچھا جی، یہ تو تھا کس کا؟ رمی جمار کے وقت کے حوالے سے بات۔ باقی کیفیت رمی جمار کہ وہ راکبن ہو یا ماشین ہو، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں کل رمی بعدہ رمی فہوا راکبن، جس رمی کے بعد رمی ہو تو وہ راکبن ہوگی اور ورنہ ماشین ہے۔ اور ایک قول ہمارے یہاں مطلقاً راکبن کا، ایک یہاں مطلقاً ماشین کے افضل ہونے کا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمہور کے اندر، جمہور کی بھی اس میں مختلف آراء ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں رحمہم اللہ کہ پہلے دن کی اپنی حالت پر ہے، اگر وہ ماشین ہے بندہ تو ماشین افضل ہے، راکبن ہے تو راکب، بعد میں مطلقاً مشین افضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شوافی کہتے ہیں پہلے اور آخری دن کی راکبن افضل ہے، درمیان میں ماشین افضل ہے۔ پیچھے رہ گیا حنابلہ، حنابلہ کہتے ہیں پہلے دن کی راکبن، باقیوں کی ماشین۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، حنابلہ کی پہلے کے دن کے راکبن، باقیوں میں ماشین۔ شوافی کی پہلے اور آخری دن میں راکبن، درمیان میں ماشین۔ مالکیہ کی پہلے دن اپنے حالت پر، راکبن ہو تو راکبن، ماشین تو۔ احناف کے ہاں آخری جو جمرہ ہے اس کے اندر ایک قول کے مطابق راکبن اور پہلوں میں ماشین۔ آگے یہ مسئلہ ذہن میں؟ اچھا، ایک اور یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے جب دو جمرے کی رمی کرے گا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتا ہے، کرے، اور آخری جو جمرہ عقبہ ہے اس کی جب رمی کرے، عقبہ کہہ لیں، عقبہ کہہ لیں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا نہ کرے، چل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہاں پہ ہجوم ہو جاتا ہے، دوسرا تفاعلاً ہوگا، اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ آخری میں دعا نہیں کرتے تھے، لم یقم عندہا، آگے آ رہی ہے روایت، میں ادھر ہی بتا رہا ہوں، آپ آگے چلے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ رش نہ بنے، اور تفاعلاً کا مطلب یہ ہو گیا کہ چلو 2 دفعہ میں نے دعا کر لی ہے، اب مجھے نیک فالی ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی دعا قبول ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ اب پھر دعا نہ کریں۔ باقی کیفیت رمی کے اندر ایک اور اختلاف ہے کہ جمرہ عقبہ کی جب رمی کرے تو اس وقت کس طرف منہ ہو کے کرے رمی۔ سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ جو ہے اس کی جب رمی کرے، جیسے آگے حدیث میں ہے کہ مینا کو بائیں طرف اور قبلے کو دائیں طرف، غالباً اس طرح الفاظ ہیں، مستقبل جمرہ ہو کر، فرض کرے یہ جمرہ ہے، مستقبل جمرہ ہو کر کعبہ دائیں طرف ہو جائے گا اور مینا بائیں طرف ہو جائے گا، اس طرح کر کے وہ رمی کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی جو جمرات ہیں ان کے اندر رمی مستقبل القبلہ ہو کے کرے، مستقبل القبلہ، یہ احناف کی رائے ہے۔ اور شوافی کہتے ہیں کہ صرف یوم نحر کے دن کی جو رمی ہے اس کی یہ کیفیت ہے جو ابھی بتائی احناف کے مذہب میں، باقی سارے دنوں میں مستقبل القبلہ ہی ہے۔ ہمارے یہاں جمرہ عقبہ میں
ہر دن ایسے طریقے جو بھی بتایا ہے، ان کے یہاں صرف یوم النحر کے دن ہے، باقی دنوں میں مستقبل القبلہ ہو کر۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ایک قول ان میں امام احمد کیا ان کے مطلقاً مستقبل القبلہ ہو کر، مستقبل القبلہ ہو کے رمی کرے تمام جمرات کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی ترمذی میں ایک روایت ہے، آپ اگر کتاب الحج میں وہاں پہ پہنچے ہوں گے، یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعودی کا ذکر ہے، وہاں پہ بھی ایک روایت ہے، وہاں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے مستقبل القبلہ ہو کر جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ تو اگر مستقبل القبلہ ہو کر کی ہے تو منا پیچھے ہو جائے گا، تو وہ اس روایت کے خلاف ہے، لہذا وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی کوفی ہے، سمجھ آ رہی، المسعودی، تو اس لیے وہ روایت ضعیف ہے۔ تو لہذا جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے اس کے اندر مستقبل الجمرہ ہونا ہے، مستقبل القبلہ نہیں ہونا، کعبہ مستقبل الکعبہ نہیں ہونا، مستقبل الجمرہ ہونا ہے۔ پھر یہ جو ابھی بات کی ہے نا کہ ہر دن کی رمی، ایک میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اس دن کے ساتھ موقت ہے یا مقید ہے، یاد ہے احناف اور مالکیہ کے ہاں یہ موقت بالوقت ہے۔ تو اس میں ایک اور آگے روایتیں آ رہی ہیں، اس کو بھی میں بھی واضح کرتا ہوں کہ سقات اور روات جو لوگ تھے انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اگر ہم ترک مبیت منا کریں تو ہمیں رخصت دینی چاہیے، منا میں رات گزارنا، چونکہ ہمارے جو جانور ہیں وہ ہیں مکہ میں، تو منا میں رات گزاریں گے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو آپ نے ان کو رخصت دے دی، آپ نے ان کو کیا دے دی؟ رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کیا کریں، رات وہاں پہ گزاریں۔ تو ہمارے ہاں تو پیچھے گزر چکا ہے منا میں رات گزارنے کا مسلک، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی رات گزارنا غالباً سنت تھا، سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے ان کو کیا دے دی؟ رخصت دے دی۔ تو اب 2 دن کی رمی 1 دن میں کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو کہتے ہیں کہ یہ مطلق بالوقت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے رخصت دی تھی ان لوگوں کے لیے، لہٰذا یہ مطلق بالوقت ہے کہ 11-12 کی 1 دن کر لیں، یا 12-13 کی 1 دن کر لیں مثلا۔ اور احناف کیا یہ ہے کہ تو یہ مقید بالوقت ہے، لیکن یہ جو تخصیص ہے روات اور سقات کے لیے ہے نا، لہٰذا ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اگر دوسرے دن بھی رمی کریں تو وہ کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث سے وہ ثابت ہے، حدیث میں وہ کیا ہے؟ ثابت ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو کرنے کی کیفیت ہے یہ 2 طریقے ہیں، یا تو تقدیماً کریں گے یا تاخیراً۔ تقدیماً کا مطلب 11-12 دونوں کی 11واں کے دن کریں، اور دوسرا کیا ہے کہ 11ویں 12ویں کی 12ویں کے دن کریں۔ تو تقدیماً کا کوئی قائل نہیں ہے، کیونکہ ابھی سبب وجوب کا آئے نہیں، وجوب آئے نہیں تو پہلے ہی، سمجھ آ رہی، سبب آئے نہیں تو۔ اور تاخیراً کے قائل ہیں جو لوگ قائل ہیں کہ وہ کیا کر لیں؟ تاخیراً کر لیں، یعنی 11-12 کی اگلے دن جا کے کر لیں۔ اچھا جی پڑھیں حضرت۔ قال حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن ابي زياد اخبرنا سليمان بن عقيل الاحوص عن امه قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم الجمرة من بطن الوادي۔ بطن الوادی کا معنی نشیب وادی سے نیچے کھڑے ہو کر، جی وهو راكب يكبر مع كل حصاد ورجل من خلفه، جی ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہہ رہے تھے، ورجل من خلفه یسترہ جس نے آپ کے اوپر پردہ کیا ہوا تھا، جی فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس، فضل ابن عباس ہیں۔ وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حجر الحصف، ایک دوسرے کو قتل نہ کرے کوئی کہ بڑے بڑے پتھر پھینکے کسی کو لگ جائے خطاً۔ جب جمرہ کی رمی کرو تو خذف کی کنکری کے مثل کرو۔ خذف کی کنکری وہی ہوتی ہے جو 2 انگلیوں کے اندر دبا کے ماری جاتی ہے،
سمجھ انگوٹھے کی پشت پہ رکھ کے اس کو دبا کے پھر اس کو مارا جائے. تو اس قسم کی چھوٹی کنکری مارو. اب یہ جو ساتر تھے یہ فضل ابن عباس تھے، اور روایت میں آ رہا ہے کہ ساتر جو پردہ کر رہے تھے آپ پہ وہ کون تھے؟ حضرت اسامہ تھے. تو دونوں میں تطبیق آسان ہے کہ اسامہ نے ستر کیا ہوا تھا گرمی سے اور انہوں نے کیا ہوا تھا حجارہ سے، تاکہ آپ کو کوئی پتھر نہ لگے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد وهو بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين اصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. جمرہ عقبہ کے پاس سوار تھے. وہ آپ کو بتایا نا ہمارے یہاں آخری میں سوار ہونا بھی افضل ہے. اور آپ کے انگلیوں کے درمیان ایک کنکری تھی اور آپ نے پھینکی اور پھر لوگوں نے پھینکی. تو پتہ چلا کہ امام پہلے پھینکے پھر لوگ پھینکے، یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ آ رہی؟ ایسے کھانا کھانے میں یا باقی چیزوں میں بھی بڑے کو مقدم کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ اس میں برکت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن علاء اخبرنا ابن ادريس حدثنا يزيد بن ابي زياد باسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عنده. آپ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوئے، وجہ آپ کو بتا دی ہے، تفاولن نہیں کھڑے ہوئے، جگہ کا تنگ تھی. جی. وبه قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثه بعد يوم النحر. 3 دنوں میں رمی کرتے تھے ماشین. جی. جاگ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے. والنبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك. یعنی 3 دن جاتے آتے، مقصد یہ ہے. ٹھیک ہو گیا، رات مینا میں گزارتے ہوں گے. جی. وبه قال حدثنا ابن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو زبيد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. جی، یوم نحر کے دن سوار ہو کے آپ نے رمی کی، تو بعد میں پھر بعد زوال الشمس کی. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وحدثنا سفيان عن مسعر عن وبرد قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمار. میں کب جمرے کی رمی کروں؟ ٹھیک ہو گیا. اذا رمى امامك فرمي وعدت عليه المسألة فقال كنا نتحجن زوال الشمس فإذا الشمس رمينا. میں نے پھر سوال لوٹایا تو انہوں نے کہا ہم تو زوال شمس کو تلاش کرتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے. سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک تو سوال کی کیفیت یہ ہو سکتی تھی کہ میں امام سے پہلے کروں یا بعد میں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن جب انہوں نے پھر لوٹایا تو پھر ان کو سمجھ آیا کہ یہ وقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو پھر انہوں نے بتا دیا. جی چلیں. وبه قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد الألمان قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت افاض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم حين صلى الظهر. جی دیکھیں ذرا، نبی علیہ السلام نے طواف افاضہ کیا آخری دن جب کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی. یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے ظہر مکہ میں پڑھی اور پھر طواف افاضہ 10 کو کیا. اور آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ آپ نے طواف افاضہ جو ہے وہ جب سورج ڈال گیا نا پھر کیا. باقی نماز کہاں پہ پڑھی تو اس میں 2 قول ہیں. جی جی، بہرحال تطبیق ہو سکتی ہے. صلی الظہر یعنی جس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، حین صلی الظہر، جس وقت کے ظہر پڑھی جاتی ہے یا پڑھی گئی، وہی ظہر کا جو وقت ہے اس وقت کی، یعنی زوال شمس کے بعد ٹائم ہوتا ہے نا ظہر کا. جی چلیں. ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جمرة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام ويتزرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا حفص بن عمر وسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. یہ وہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی. جی.
قال لما انتهى الى الجمل جمرہ کبریٰ کے پاس جا کے جب وہ پہنچے جی جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه منا دائیں طرف، ٹھیک ہو گیا. 7 حصيات وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. اسی طرح رمی کی ہے نبی علیہ السلام نے جن بھی سورہ بقرہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس میں حج کے افعال کا ذکر ہے. تو منا کو دائیں طرف کیا، بیت اللہ کو بائیں طرف کیا. اور وہ جو روایت ترمذی والی جس میں مستقبل القبلہ ہو کے کیا تو وہ بتایا ضعیف ہے روایت، مستقبل الجمرہ ہو کر کی ہے. باقی ہمارے ہاں ہر جمرہ عقبہ کی رمی کا یہ حکم ہے. شفاف کے ہاں صرف 10ویں کے دن کی یہ حکم ہے، باقی مستقبل القبلہ ہے جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن صرح اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن البداح بن عاصم عن ابيه رضي الله تعالى عنه صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاء الابل اونٹ کے چرواہوں کو رات گزارنے میں رخصت دی جی. يرمون يوم النهر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر. دیکھیں پھر وہ رمی کریں کل اور پرسوں کی 2 دنوں کے لیے، بیومینی یعنی 2 لیومینی 2 دنوں کے اندر کے لیے اکٹھی کر لیں. اور پھر آئندہ جب کوچ کا دن ہوگا تو اس دن بھی وہ کیا کریں، رمی کریں. اور 13ویں کی جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابن ابي بكر عن ابيهما عن ابي البداح عن بداح بن عدي عن ابيه رضي الله تعالى عنهما اجمعين ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يرموا يوما ويدعوا يوما. یہ ان کی وہ تخصیص ہو گئی نا، بتایا آپ کو موقت بالوقت کا بھی حکم، اور پھر یہ اجازت اتفاقی ہے کہ اکٹھے رمی کر لیں جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث وَيَدَعُ يَوْمًا کا معنی ایک دن چھوڑ دے رمی جی. وحدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنه عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا رمی کے بارے میں، تو نے کہا مجھے نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے 6 کنکریوں کی رمی کی یا 7 کی. تو یہ ان کے اپنے علم کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں آپ رمی کرتے تھے جی. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة وقد حل له كل شيء الا النساء. قال ابو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. انقطاع ہے اس کے اندر، تو لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہو گیا. زہری نے حجاج نے زہری کو نہیں دیکھا. تحلل کی 2 قسمیں حلال ہونا، ایک اصغر ہے اور ایک اکبر ہے. توجہ، تحلل اصغر مالکیہ کے یہاں صرف حاصل ہوتا ہے جمرہ عقبہ کی رمی سے. جمہور کے یہاں 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے تحلل اصغر: رمی، اور اس کے بعد حلق، اور اس کے بعد طواف. ان تینوں میں سے 2 کام کر لیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ رمی، حلق اور طواف. ان تینوں میں سے 2 کام کر لے تو تحلل اصغر ہو جاتا ہے. احناف کے یہاں جو متمتع اور قارن ہے، سمجھ آ رہی، اس کے لیے تو 3 چیزیں ضروری ہیں، تب تحلل اصغر ہوگا. اور جو مفرد ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک حلق بھی ہے اور دوسرا رمی بھی ہے. حلق بھی ہے اور رمی بھی. یہ جب 2 کام کرے گا تو پھر ہوگے. اب یہ جو روایت ہے یہ مالکیہ کی دلیل ہے کہ صرف رمی جمرہ عقبہ سے تحلل اصغر حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہم کہتے ہیں ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، جیسے امام مصنف نے اس پہ جرح کیا. دوسرا مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت ہے، اس کے الفاظ یہ اذا رمیتم وحلقتم، جب تم رمی کر لو اور حلق بھی کر لو تو اب تمہارے لیے ہر چیز حلال ہے. تو تحلل اصغر میں رمی اور حلق ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی تحلل اصغر سے کیا کیا چیزیں حلال ہوتی ہے، یوں کہہ لے کیا کیا چیزیں حرام باقی رہ جاتی ہیں.
تو ہمارے ہاں عورتیں اور دوائی جمع اور دوائی جمع، سمجھ آ رہی؟ اور شوافی اور حنابلہ کے ہاں اس کے ساتھ ساتھ نکاح بھی حرام رہتا ہے، اور مالکیہ کے ہاں شکار اور خوشبو بھی حرام رہتی ہے۔ خوشبو سے ان کے ہاں فدیہ نہیں آتا، لیکن شکار سے ان کے ہاں فدیہ آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو تحلل اصغر ہمارے ہاں رمی، حلق، طواف، ان 3 چیزوں سے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی رہ گیا یہ تحلل اصغر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تحلل اکبر۔ تو جب افعال حج پورے ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو تحلل اکبر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ مثلا ذبح بھی کر لے، یہ کام بھی کر لے، طواف افاضہ بھی کر لے، تو پھر کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ تحلل اکبر۔ جی چلے جی۔ باب الحلق والتقصیر۔ حلق اور تقصیر کا باب ہے، چونکہ حلق اور تقصیر کا آخر میں درجہ، اس لیے مصنف نے حج کے آخر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حلق کا معنی بال منڈوانا اور تقصیر کا معنی چھوٹے کرنا۔ حلق اور تقصیر دونوں مردوں کے اعتبار سے ہے، عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہے، حلق نہیں ہے، چاہے حج کے اندر ہو یا حج سے باہر ہو، سمجھ آ رہی؟ باقی افضل تو ظاہری بات ہے حلق ہی ہے، قصر کا درجہ بات کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حلق کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ حلق تو یا تقصیر کی مقدار، سمجھ آ رہی؟ اس کی وہی مقدار ہے جو کیا ہے؟ وضو کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ وضو کے اندر۔ احناف کے ہاں ربع راس کی مقدار ہے، اور شوافی کے ہاں 3 بالوں کی مقدار، سمجھ آ رہی؟ اور باقی مالکیہ کے ہاں اور شوافی کے ہاں پورے سر کا حلق ہے، شوافی اور حنابلہ کے ہاں پورے سر کا، سمجھ آ رہی؟ پورا سر جب ہے اس کو بال کٹوائے یا ان کو کاٹے، منڈوائے یا کاٹے، سمجھ آ رہی؟ تب جا کے وہ احرام سے نکلے گا۔ یہ ہوگی والی بات، یعنی مقدار قصر تقصیر کیا چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ جو قصر ہے یا حلق ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جمہور کے یہاں واجب ہے، جمہور کے یہاں واجب ہے، یعنی اس کے ترک سے دم واجب ہوگا۔ ایک آدمی حلق یا تقصیر نہیں کرتا مثلا، تو کیا لازم آئے گا؟ دم، کیونکہ واجب میں اس نے کمی کی ہے۔ اور امام مالک شوافی کے یہاں یہ رکن ہے، اگر ایک آدمی حلق یا تقصیر نہیں کرتا تو ان کے ہاں سرے سے اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ آگے بازی میں جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين محلقین پر رحم کر۔ جی قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين۔ اب آپ نے دعا کی تیسری دفعہ مقصرین کے لیے، جی چلیں۔ اور بظاہر یہی ہے، چونکہ حلق جو ہے اس کی افضلیت کی وجہ یہی ہے کہ یہ عاجزی کو زیادہ لے کے آتا ہے، مقصود جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے، سمجھ آ رہی؟ قصر میں وہ چیز نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع۔ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے سر کا حلق کیا، سمجھ آ رہی؟ تو باقی حلق بھی صحیح ہے اور قصر بھی صحیح ہے۔ حلق راسو یعنی اپنے حلق کا آپ نے حکم دیا حجۃ الوداع میں۔ حلاق کون تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر بھی 2 قول ہیں، معمر بن عبداللہ ہے، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، ثم دعا بالحلاق، اور بعض روایتوں میں اس کے علاوہ کا ذکر ہے
لیکن وہ حدیبیہ کے موقع پہ حلاق تھے. جی چلے جی. وبه قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمر العقبة يوم النهر ثم رجع الى منزله بمنى میں آپ آئے. جی. بذبح فذبح فدعا، پھر آپ نے کیا کیا؟ دعا کی. جی. ثم دعا بالحلاق فاخذ براسه الايمن فحلقه وجعل يقسم بين يديه شعرة وشعرتين ثم اخذ بشق راسه الايسر فحلقه ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة. آپ نے فاخذ بشق راس، اس نے آپ کے دائیں سر کے حصے کو لیا اور اس کو مونڈا، تو آپ نے وہ باب تقسیم کر دیے. فجعل یقسم بین من یلی، ان لوگوں کو جو آپ کے قریب تھے، ایک اور دو بال. پھر بائیں طرف کو اس نے پکڑا حلاق نے اور اس نے مونڈا. پھر آپ نے کہا یہاں ابو طلحہ ہے، تو آپ نے ابو طلحہ کی طرف دے دیا. یہاں ابو طلحہ کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں ام سلیم کا ذکر آتا ہے، تو تطبیق سمجھیں. ممکن ہے ابو طلحہ کو دیے ہوں لیکن بواسطہ ام سلیم دیے ہوں، یعنی ابو طلحہ نہیں تھے لیکن ام سلیم کو دے دیے کہ ابو طلحہ کو دے دینا. تو جہاں پہ ابو طلحہ کا ذکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جہاں ام سلیم کا ذکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی ہے، حضرت انس کی والدہ جو ہے ام سلیم. اور بعض روایتوں میں یہاں پہ تو آ رہا ہے نا کہ بائیں طرف کے کس کو دیے؟ ابو طلحہ کو. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دائیں طرف سے بھی ابو طلحہ کو دیے. تو ابن قیم کی تحقیق یہ ہے کہ دائیں طرف سے بھی کچھ دیے اور بائیں طرف والے سارے دے دیے. اور ابو طلحہ کو دینے کی وجہ شاید اشارہ ہے اپنی موت کے قرب کی طرف. سمجھ آ رہی؟ چونکہ نبی علیہ السلام کی جو قبر بنائی تھی ابو طلحہ نے بنائی تھی نا، یہ لحاد تھے. اور جو کیا کہتے دوسرے صحابی تھے ابو عبیدہ، وہ کیا تھے؟ شقاق تھے. تو صحابہ کا اختلاف ہوا بھی کیا لحد بنائے یا شقی بنائے، تو کہا جو بھی پہلے آ گیا. تو یہ پہلے آ گئے تو نعمت ان کو مل گئی، تو انہوں نے پھر لحد بنائی. سمجھ آ رہی؟ لحد وہی ہوتی ہے نا کہ جس میں نیچے کی بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، اور جو لحد ٹھیک ہو گیا، لحد. اور ایک کیا ہو گیا؟ شقاق. جو شک ہوتی ہے تو اس میں بغلی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور لحد میں سیدھی سیدھی گہری ہوتی ہے. جی چلیں. وفي قال حدثنا نصر بن علي اخبرنا يزيد بن زرعين اخبرنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا کے دن آپ سے پوچھا جاتا کہ بعض افعال بعض سے پہلے کر لیے تو کیا حکم ہے. جی. آپ کہتے کوئی حرج نہیں ہے. جی. ذبح سے پہلے الگ کر لیے، کوئی حرج نہیں. شام ہو گئی، رمی نہیں کی. ترتیب ان افعال کے درمیان کیا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن حسن العتكي واخبرنا محمد بن اخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت اخبرتني ام عثمان ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء. عورتوں پہ صرف تقصیر ہے بال چھوٹے کروانا ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي وثقات حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان